أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. سورہ الحدید آیت نمبر 20 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں جو دنیا کی زیب و زینت میں غرق ہو چکے ہو، تمہارا مقصد حیات دولت کمانا ہے، دولت کے نشے میں سرشار رہنا ہے، دنیا کی عیاشی کرنی ہے، فحاشی کے اندر مبتلا رہنا ہے. جان لو اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنے سے تم جی چراتے ہو. جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کھیل اور تماشے کی مانند، وزینہ اور زیب و زینت کا سامان، وتفاخر بینکم ایک دوسرے سے فخر میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. دنیا کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے ایک بارش ہو گئی، بارش سے جو ہے زمین سے نباتات پیدا ہو گئی اور وہ نباتات کاشتکار کو بڑی پسند ہوتی ہے، بڑی لگتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر زرد پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ گھس بن جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کی زندگی کا آغاز ایک نطفے سے ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر دوسرا بنتا ہے، اور پھر ایک بچے کی شکل اختیار کر کے 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، بڑھتا بڑھتا عالم شباب کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. جس طرح نباتات کو جو ہے ہمیشگی نہیں ہے، اسی طرح انسان کو بھی ہمیشگی نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کی فانی زندگی کے اندر غرق ہونے کی بجائے آخرت کی ابدی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں عذاب شدید بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، جو باطل نظاموں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اوروں کی پرستش کرتے ہیں، اوروں کی بن کے غلامی اختیار کرتے ہیں، اوروں کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، اوروں کی حاکمیت تسلیم کرتے ہیں، اوروں کی حاکمیت کو غالب کرنے کے لیے ان کا دستہ بازو بنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید، ایسے انسانوں کے لیے آخرت میں عذاب شدید ہو. اور اس کے ساتھ آخرت میں ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی خوشنودی بھی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. دنیا کے دھوکے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. دنیا فانی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. آئیے ہم بھی اپنی ہمیشہ والی زندگی آخرت کو سنوارنے کے لیے جد و جہد کریں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.